ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اسامہ بن شریک قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاعراب یسألونہ قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی العبد قال خلق حسن رواہ بیہقی فی شعب الایمان فی الباب تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اجلالہ و توقیرہ۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اعرابی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کو رب کی طرف سے کون سی چیز سب سے بڑھ کر عطا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسن خلق ہے۔ ناظرین کرام، اخلاق کی پاکیزگی اور کردار کی اچھائی دراصل ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی خشیت کا، اللہ سے ڈرنے کا ثمر ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے بغیر اخلاق کی پاکیزگی کا اور کردار کی اچھائی کے بغیر تقوی اور خدا خوفی کا تصور بے معنی ہے۔ اسی حسن خلق کی بدولت مومن کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور اس کا یہی اطمینان قلب اس کی سیرت و کردار کو اس طرح نکھارتا ہے کہ اس کے بعد نفس کی کوئی ترغیب، کوئی لالچ اسے نیکی سے غافل نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی حرص، کوئی طمع اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ اخلاق دراصل زندگی کے طریقے، سلیقے اور قرینے کا نام ہے۔ دین اسلام کا مقصود اخلاق حسنہ ہی کی تعلیم، اخلاق حسنہ کی ہی تربیت کا کرنا ہے، یعنی انسان کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کرنا ہے اور اس کے مقصد حیات کی تکمیل کے قابل بنانا ہے۔ چنانچہ ہمارے نزدیک حقیقی اخلاق وہی ہیں جن کی تعلیم، جن کی ہدایت ہمیں دین کے واسطے سے حاصل ہوئی۔ ہمیں زندگی کا وہی سلیقہ مطلوب ہے، وہی کرینہ چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے حقیقی رول ماڈل کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اعلیٰ اخلاق کی تکمیل ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مسلمان جب حسن اخلاق اور فضائل سے، مکارم سے اپنی حیات کو آراستہ کر لیتا ہے، ان صفات کو اپنی ذات میں سمو لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اور ساتھ ہی اللہ کی مخلوق دونوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق کے ذریعے جو مراتب حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن فضائل کو سمیٹا جا سکتا ہے، وہ کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے۔ ایک مسلمان اچھے اخلاق، سچائی، امانت داری کے اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے۔ وعدہ کی پاسداری، زبان کی صفائی، دل کی دھلائی، کینہ و کدورت سے دوری، یہ وہ اوصاف ہیں جن سے ایک مومن متصف ہوتا ہے۔ ایک مسلمان میں جھوٹ بولنے کی عادت بد نہیں ہوتی، اس میں مکاری کی صفات رذیلہ نہیں پائی جاتی، وہ عیار نہیں ہوتا، دغا بازی سے ہمیشہ دور رہتا ہے، گالم گلوچ، فحش کلام، درشت روی، سخت روئی، یہ تمام کے تمام اوصاف ایک مسلمان کے نہیں ہو سکتے۔ سختی،
شدت، غیبت، چغل خوری، یہ تمام وہ اوصاف ہیں جن سے مسلمان یکسر پاک رہتا ہے۔ مسلمان کسی کے در پہ آزار نہیں ہوتا، اس کا سراپا، اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، باعث رافت ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاق کے اوصاف حسنہ سے آراستہ فرمائے اور برے اخلاق سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ